السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ممنوع امور کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا حدیث حسن ہے۔ فائدہ عزت کے دفاع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کی عیب جوئی کر کے اس کی توہین و تنقیص کر رہا ہو تو اس کا دفاع کیا جائے اور اہل مجلس کو بتلایا جائے کہ اس کی بابت یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اس کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی اس مشہور اور طویل حدیث میں جو باب الرجاء میں گزر چکی ہے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ کے چہرے کی تلاش کی، اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ تفصیل کے لیے دیکھیے باب الرجاء، یعنی نمبر 2، مومن پر جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ سبیل الخلود، یعنی مومن کا ہمیشہ اس کے لیے جہنم میں رہنا حرام ہے، اور ورنہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا تو بطور سزا جہنم میں جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا جہنم کی سزا بھگتے گا، تاہم بعد میں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس طویل حدیث میں جس میں ان کی اپنی توبہ کا قصہ ہے جو باب توبہ میں گزر چکی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو تبوک میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے فرمایا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کو اس کی دونوں چادروں اور اس کے دونوں کناروں پر نظر کرنے خود پسندی نے روک لیا۔ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو نے بری بات کہی، اے اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی اتفاق اس کے دونوں کنارے، اور یہ اشارہ ہے ان کی خود پسندی کی طرف۔ فائدہ، یہ حدیث پوری تفصیل سے باب التوبہ رقم 21 میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے لانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص نے کعب بن مالک کی بابت اس کی بدگمانی کا اظہار کیا تو اس کی خوش پوشاک کی اور خود پسندی کی نے اس کا رزار حرب و درب میں نہیں آنے دیا، تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سید کعب رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع فرمایا اور اس قسم کی بدگمانی کو بلا سبب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرما کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی طرز عمل کی تصویر فرما دی، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مجلس میں اس طرح کسی کی غیبت اور تنقیص و توہین کی جا رہی ہو تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ متعلقہ شخص کی عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کا دفاع کریں۔ غیبت کے بعض جائز صورتیں، معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے جبکہ اس کے بغیر اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ نمبر 1، دست درازی کا ہونا، چنانچہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بادشاہ اور قاضی یا ایسے مجاز افسر وغیرہ کی طرف اپنے معاملہ لے جائے
جن کے پاس حکمرانی اختیار یا ظالم کو سزا دے کر انصاف کرنے کی طاقت ہو، وہ جا کر کہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے اس طرح زیادتی کی ہے۔ نمبر 2، خلاف شرع کاموں کو روکنے اور برائی کے مرتکب کو راہ راست پر لانے کے لیے مدد حاصل کرنا، چنانچہ وہ ایسے شخص سے جس کی بابت اس سے امید ہو کہ اسے خلاف شرع کا کاموں کے روکنے کی قوت ہے، یہ کہے کہ فلاں شخص یہ برائی کر رہا ہے تو اس کو اس سے روک، یا اس طرح کی کوئی اور بات کہے اور مقصود اس کا صرف یہی ہو کہ اس برائی کا ازالہ ہو جائے۔ اگر یہ مقصود نہیں ہوگا تو ایسی شکایت حرام ہوگی۔ نمبر 3، فتویٰ طلب کرنا، چنانچہ وہ مفتی سے جا کر کہے کہ مجھ پر میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میرے خامد نے یا فلاں شخص نے اس طرح ظلم کیا ہے، کیا اس سے اس کا حق حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے خلاصی پانے اور ظلم کے ٹالنے اور اپنے حق وصول کرنے کا میرے لیے کیا طریقہ ہے؟ اور اسی طرح کی کوئی بات کرے تو یہ بے وقت ضرورت جائز ہے، لیکن اس میں زیادہ محتاط اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سوال کرے کہ ایسے آدمی یا شخص یا خامد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کا معاملہ اور رویہ اس طرح ہے۔ اسی طرح نام لینے اور متین کیے بغیر مقصد حاصل ہو جائے تاہم اس کے باوجود تعین نام لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ہم اس کی بابت ہند کی حدیث بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، مسلمانوں کو برائی سے ڈرانا اور ان کی خیر خواہی کرنا، اور اس کے متعدد طریقے ہیں، مثلا حدیث کے سلسلہ سند کے مجروح راویوں اور واقع حقیقت معلوم کرنے کے لیے گواہوں پر جرا کرنا، اور اس کے جواز پر مسلمانوں کا اجماع ہے، بلکہ یہ بوقت ضرورت یہ واجب ہے، یا جیسے کسی سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنے یا کاروبار میں شرکت کرنے یا اس کے پاس امانت رکھنے یا کوئی اور معاملہ کرنے یا اس کے پڑوسی ہونے کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یا جس شخص سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نے کوئی بات نہ چھپائے بلکہ خیر خواہی کی نیت سے وہ تمام برائیاں بیان کر دے جو اس میں ہوں، تاکہ انسان غلط جگہ رشتہ نہ کرے، بددیانت اس کے پاس امانت نہ رکھے، نہ کاروبار میں اشتراک کرے اور نہ اس کا پڑوسی بنے وغیرہ۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی طالب علم کو دیکھے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بدعتی یا فاسق کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ اندیشہ محسوس کرے کہ یہ طالب علم کو اس کی بدعتی یا فاسق سے نقصان پہنچے گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حال بیان کر کے اس کی خیر خواہی کرے، بشرط یہ کہ مقصد خیر خواہی ہو اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کبھی تو حسد انسان کو ایسی بات کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن شیطان اس پر معاملے کو خلط ملط کر دیتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے، درحالیہ اس میں خیر خواہی کی بجائے حسد کا کار فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ یا کوئی افسر اور حاکم ہو لیکن ولایت کا صحیح حق ادا نہ کر رہا ہو تو اس لیے بھی کہ اس کے اندر حکمرانی کی اہلیت ہی نہیں ہے یا فاسق ہے یا کم عقل وغیرہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت مقتدر اعلیٰ تک پہنچائی جائے، جس کو اس پر غلبہ دے توفیق حاصل ہوتا ہے وہ اس کو ہٹا دے اور اسی کی جگہ ایسے شخص و حاکم اور افسر مجاز بنائے جو معاملات کی اصلاح کرے، یا کم از کم اس کی اصلاح حقیقت اس کے علم میں آ جائے تاکہ وہ اس کے حال میں مطابق اس سے معاملہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے، اور یہ کہ وہ کوشش کرے کہ اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دے یا پھر اسے بدل دے۔ نمبر 5، یا کوئی کھلا فسق یا بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو، جیسے کوئی اعلانیہ شراب نوشی کرے، لوگوں کا مال لے، چنگی وصول کرے یا ظلمن ٹیکس لے اور باطل کاموں کی سرپرستی کرے، پھر چنانچہ وہ بھی غلط کام کھلا کرے، اس کا بیان کرنا جائز ہے تاکہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے عیبوں جو مخفی ہوں بیان کرنا حرام ہے، الا یہ کہ اس کا جواز بھی کوئی ایسا ہی ہو دوسرا سبب ہو جو ہم نے ذکر کیا۔ نمبر 6، معروف نام سے پکارنا، جب انسان کسی کے لقب ساتھ معروف ہو، جیسے آمش، چندہ، آرج، لنگڑا، بہرا، اندھا اور بھینگا وغیرہ، اس کے لیے تعارفی نام یا لقب کا استعمال جائز ہے، تاہم توہین و تنقیص کی نیت سے ان الفاظ کا استعمال کرنا حرام ہے،
اور اگر مذکورہ معروف القاب کے بغیر اس کا تعارف ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ 6 اسباب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کے عیب کا بیان کرنا جائز ہے، اور ان میں سے اکثر یہ علماء کا اتفاق ہے، اور صحیح حدیث سے اس کے دلائل مشہور۔ اس میں چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے۔ اسے رواہ بخاری و مسلم۔ امام بخاری نے اس حدیث سے اہل فساد اور مشتبہ لوگوں کی غیبت بیان کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کی استدلال کی وجہ ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں، گویا کہ جو شخص برے کردار کا حامل ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر لوگوں کے اس کے کردار سے آگاہ نہ کیا گیا تو بہت سے لوگ اس کے دام تزویر میں پھنس جائیں گے جس سے ان کے دین یا دنیاوی دونوں کا نقصان ہوگا، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ فلاں فلاں آدمی ہمارے دین کے کسی بات کو نہیں مانتے، رواہ البخاری۔ اس حدیث کے ایک راوی لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافقین میں سے تھے۔ فائدہ: منافقین کے اہل فساد اور مشتبہ کرداری ہی کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حقیقت سے بھی لوگوں کا آگاہ کرنا نہ صرف جائز ہے، ضروری ہے تاکہ لوگ ان سے بچ کر رہیں اور ان کا دین و دنیا خراب نہ ہو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو مفلس آدمی ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ لیکن ابو جہم تو عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، اور یہ تفسیر بھی پچھلی روایت کے الفاظ وہ لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا کی اور بعض کے نزدیک اس کے معنی کثرت سے سفر کرنے والا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ ازواج سے منسلک ہونے کی خواہش رکھنے والے فرقین کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرنا اور ان کی موجودہ خرابیوں کو بیان کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ واقعی مقصد خیر خواہی ہو، یہ غیبت محرمہ میں شامل نہ ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، اس میں لوگوں کو بہت سختی پہنچی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اپنا مال مت خرچ کرو تاکہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں، اور اس نے کہا اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے تو یقیناً ان میں سے زیادہ عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بات بتلائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیج کر بلوایا تو اس نے پختہ قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا، چنانچہ میرے دل میں لوگوں کی بات سن کر سخت رنج ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں یہ صورت نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون، جس میں آگے چل کر عبداللہ منافق کا وہی قول نقل کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا تاکہ ان کے لیے استغفار کریں، لیکن انہوں نے استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو پھیر لیا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1: عبداللہ بن ابی مدینے میں منافقین کا سردار تھا۔ اسے مذکورہ سفر میں جو غزوہ بنی المصطلق کے لیے ہوا تھا، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی تھی، جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور انہوں نے اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا۔ نمبر 2: اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی سازشوں اور چالوں کو بے نقاب کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا خرچ بھی نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خامد حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ نمبر 2، اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حکم شریعت معلوم کرنے کے لیے میاں بیوی مفتی کے سامنے ایک دوسرے کی غیبت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خامد اگر دستور کے مطابق گھریلو اخراجات کے لیے رقم نہ دے تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اس کے علم کے بغیر دستور کے مطابق اس کے مال میں سے کچھ رقم لے لیا کرے، لیکن اس سے مقصد گھر کی ضروری اخراجات پورے کرنے ہوں، نہ کہ فضولیات پر خرچ کرنا یا خامد کے مال کو اجاڑنا ہے۔ چغلی کے حرام ہونے کا بیان، چغلی کے حرام ہونے کا بیان اور یہ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام۔ قال اللہ تعالی حمازٍ مشاء بنمیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت عیب جو یا غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے کی بات نہ مان۔ وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے جو اس کے پاس ہی نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، رواہ البخاری و مسلم، یعنی متفق علیہ۔ فائدہ چغلی کا مفہوم امام نووی نے عنوان باب میں بیان کر دیا ہے۔ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتے ہیں چغلی کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، درحالیہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسا شخص یقیناً کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں وہ شخص جو اس کو حرام ہی جانتا ہے لیکن بشرا کمزوری کی وجہ سے اس سے چغل خوری کا گناہ صادر ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ نے اس کا یہ گناہ معاف نہ کیا تو وہ پہلے اس کی سزا جہنم میں بھگتے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا، یعنی ایسا گناہ گار مسلمان پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا ہے، پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے، ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، رواہ البخاری و مسلم، اور یہ بخاری کی روایت میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا کا مطلب ہے کہ ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ورنہ شریعت کی نظر میں تو وہ بڑی بات تھی، اور بعض نے کہا کہ کبیرن سے مراد ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہ تھی، وہ چاہتے تو انسان آسانی سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ فائدہ نمبر 1، لا یستتروا من بولہ، یعنی ایک کا مفہوم یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت وہ لوگوں سے اوجل نہیں ہوتا تھا بلکہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظروں کے سامنے ہی پیشاب کرنے بیٹھ جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بے شرمی بے شرمی بھی گناہ ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یا پردے کا اہتمام نہ کرنا یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن پر گرفت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اس عذاب قبر کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ عد کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے، لوگوں کے درمیان کسی کی بات کرنا، رواہ مسلم۔ الغدہ عین پر زبر، داد ساکن اور ہا پر وزن الوجہ، اور یہ عیداتن بھی مراد ہے، یعنی عین کے نیچے زیر صادر، داد پر زبر پر وزن عداتن، یہ جھوٹ اور بہتان کو کہتے ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق الادہ مصدر ہے، کہا جاتا ہے کہ ادہاتو ادہا، یعنی اسے جھوٹ کے ساتھ مقیم کیا یا اس پر بہتان باندھا۔ فائدہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری، کذب بیانی اور بہتان تراشی وغیرہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔
کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کے درمیان فرقہ برپا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا دامن کردار اور ان تمام عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ لوگوں سے گفتگو کرتے وقت بلا ضرورت حکام تک پہنچانے کی ممانعت کا بیان، تاہم بگاڑ یا کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہو تو جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، اور اسی باب میں وہی حدیثیں ہیں جو اس سے ماقبل باب میں گزری۔ ایک اور حدیث ملادہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ ہر ایک کی بابت صاف ہو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دو رخ شخص کی مذمت کا بیان، قال اللہ تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا يرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں میں مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، اس میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں سے بہتر ہیں، جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، اور اس حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے، اور تم لوگوں میں سے سب سے بدتر دو رخ شخص کو پاؤ گے جو ان لوگوں کے پاس ایک رخ چہرہ لے کر جائے اور ان کے پاس دوسرا رخ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ محفوظنا منہم۔ فائدہ نمبر 1، کانوں کی طرح کا مطلب ہے کہ ان کی بھی کوئی اصل ہوگی جس کی طرف وہ منسوب ہوں گے، اور جوان کے لیے ذریعہ افتخار ہوگی۔ اچھی اصل یعنی شرف مجاہد رکھنے والے قبیلے جس طرح زمانہ جاہلیت میں ممتاز تھے، اسلام چونکہ خود بھی شرافت و کرامت کا حامل مذہب ہے، اس لیے قبول اسلام کے بعد بھی ممتاز قبیلوں کے لوگ شرف و فضل میں نمایاں ہی رہیں گے، ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ دین کے صحیح سمجھ حاصل کر لیں اور اس کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیں۔ نمبر 2، جو لوگ عہد و منصب کے خواہش نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کی ذمہ داریوں سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگرچہ اقتدار آ جائے تو یہ عوام کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داریاں اور تقاضوں کو پورا دیانتداری سے ادا کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے، ملک و قوم کی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کی حدوں کو توڑ نہیں دیتے بلکہ ان کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، دو رخ شخص سے مراد ایسا آدمی ہے جو ایک گروہ کے پاس جائے تو اسے باور کرائے کہ وہ اس کا خیر خواہ اور ساتھی ہے، اور دوسرے کا مخالف ہے، لیکن جب دوسرے گروہ کے پاس جائے تو وہاں بھی یہی تاثر دے کہ یہ بدترین آدمی ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص سب سے بہتر ہے کہ وہ ہر گروہ کے پاس جائے اور اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کی صلاح کی کوشش کرے۔ حضرت محمد بن زید بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں کے سامنے تو ان کی تعریف کرنا اور ان آگے پیچھے ان کی مذمت کرنا عملی نفاق ہے، اس کے لیے جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں۔ ایک سچے مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر اچھا، متقی اور عادل ہے تو منہ پر بھی اور اس کی تعریف کی جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو خوشامد کے طور پر نہیں،
اور پیٹھ کے پیچھے بھی اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، اگر وہ برا ہے تو اس کے منہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کے انجام بعد سے ڈرایا جائے اور آگے پیچھے بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی خیر خواہانہ طرز عمل ہے جس کی تاکید ایک مسلمان کو کی گئی ہے۔ اس کے برعکس پہلا رویہ دو رخے پن کا مظاہرہ جن پر سخت وعید گزشتہ حدیث میں گزر چکی۔ جھوٹ کا حرام ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ وقال اللہ تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آپ سچ بولتا رہتا ہے، آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق راست باز لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کے طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، انسان جیسا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا وصف خاص بن جاتا ہے جس سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو اچھی باتیں اور اچھا رویہ ہی اپنانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی زبانوں پر بھی اسی کی تعریف کے چرچے ہوں اور اللہ کے ہاں بھی اس کا اچھا مقام ہو۔ نمبر 2، سچائی نجات کا اور جھوٹ تباہی کا راستہ ہے۔ سچائی نجات کا راستہ اور جھوٹ تباہی کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس کی تفصیل سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی حدیث باب الوفاء بالعہد کے تحت گزر چکی۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت اس سے قبل گزر چکی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے باب الوفاء بالعہد۔ نمبر 2، آج کل اعتقادی نفاق تو نہیں لیکن مسلمانوں میں عملی نفاق عام ہے، اس لیے ان کی اکثریت ان منافقانہ خصلتوں سے متصف ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ البتہ کمیونسٹ اور سیکولر قسم کے بہت سے لوگ اعتقادی منافقین میں سے آ سکتے ہیں، اللہ محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کہ 2 دانوں کے درمیان گرا لگائے، اور وہ یہ ہرگز نہیں کر سکے گا، اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے تو جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا، رواہ البخاری۔ تحلم ان کے معنی ہے کہ وہ بیان کرے اس نے خواب میں کہ اسی طرح دیکھا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ الان کا مد اور نون پر پیش اور کاف بغیر شد کے پگھلا ہوا سیسا۔ فائد نمبر 1، حلم برے خواب کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد مطلق خواب ہے چاہے اچھا ہے یا برا ہے۔ نمبر 2، اس میں اپنی طرف سے گڑ کر جھوٹے خواب بیان کرنے کی شدید وعید ہے۔ یہ بیماری عام طور پر ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو شہرت و نمور کے بھوکے ہوتے ہیں یا یہ اپنی پاک بازی کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے چند سال قبل ہمارے ملک میں ایک چرب زبان مقرر اور قائد بننے کے خبت میں مبتلا شخص نے بڑے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھنے کے دعوے کیے تھے کیونکہ وہ سب بناوٹی تھے، اس لیے بہت جلد بانڈا پھوٹ گیا اور کسی نے بھی اس پر اعتبار نہیں کیا۔ نمبر 3، اس میں ٹو میں رہنے یا ٹو لگانے کی بھی مذمت ہے۔ نمبر 4، تصویر سازی پر سخت وعید ہے
چاہے یہ تصویر ہاتھ کی بنی ہو یا کیمرے کی کھینچی ہوئی ہو، اس کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصویر بہرحال تصویر ہے، حتیٰ کہ مووی تصاویر کی بھی یہی سزا ہے، جس کو بہت سے لوگ تصویر ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ محفوظانہ منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی، رواہ البخاری۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کے متعلق کہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے جسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ فائدہ اس میں بھی دو رو گوئی کی مذمت ہے۔ ایسا دعویٰ خواب کے بارے میں یا حالت بیداری میں دونوں صورتوں میں بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ آپ کے سامنے کوئی شخص جو اللہ چاہتا ہے بیان کرتا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ رات کو خواب میں میرے پاس دو آدمی آنے والے آئے۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو لیٹا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی اس کے اور اوپر پتھر لیے کھڑا ہے، اور وہ پتھر سر پر مارتا ہے اور اس کے سر کو پاش کر دیتا ہے، اور وہ پتھر وہاں سے لڑک کر دور جا گرتا ہے تو وہ پتھر کے پیچھے جا کر اسے پکڑ لاتا ہے۔ اس کے دوبارہ واپس آنے تک اس کا سر پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹاتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے، چنانچہ ہم چل پڑے اور ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص لوہے کا زنبور لیے اس کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ اس کے چہرے کی ایک طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے، پھر وہ اس کے چہرے کی دوسری جانب آتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو اس نے پہلی جانب میں کیا تھا، چنانچہ وہ اس کی ایک جانب سے فارغ نہیں ہو پاتا کہ دوسری جانب پہلے کی طرح صحیح ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی طرف آتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا سبحان اللہ، یہ دو آدمی کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے، چلے تو تنور جیسے گڑے پر آئے۔ راوی کا ایک بیان ہے کہ میرا گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بہت شور تھا اور آوازیں تھی، چنانچہ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، اور جب وہ ان کو لگتا ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے چلیے، چنانچہ ہم پھر چلے اور ایک نہر پر آئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ خون کی طرح سرخ ہے، اس میں ایک تیراک تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ یہ تیرنے والا جب تک تیرتا ہے، پھر اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولتا ہے، وہ اس کے منہ میں ایک پتھر کا لقمہ ڈال دیتا ہے اور وہ پھر جا کر تیرنے لگتا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر جب بھی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اس کے سامنے اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ دو شخص کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے، ہم پھر چلے، پھر ہم ایک بہت ہی بد منظر آدمی کے پاس آئے۔ فرمایا سب سے زیادہ بدصورت آدمی جو تم نے دیکھا ہوا ہے اس کے پاس آئے، اس کے پاس آگ ہے جسے وہ دہکاتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے چلیے چلیے، چنانچہ ہم چلے اور ایک باغ ایسے میں آئے جس میں کثرت سے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں بہار کے موسم کی طرح ہر قسم کے پھول ہیں، اور اس باغ کے درمیان ایک لمبا ترنگا آدمی ہے۔ قریب تھا کہ لمبائی کی وجہ سے اس کا سارا آسمان میں نہ دیکھ سکوں،
اس آدمی کے ارد گرد زیادہ بچے ہیں، ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے۔ چانچے ہم چلے اور ایک بہت بڑے درخت پر آئے، اس سے زیادہ بڑا، اس سے زیادہ اچھا درخت میں نے نہیں دیکھا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر ہمیں نظر آیا جو سونے چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کا مطالبہ کیا، وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بہت سے آدمی ملے، ان کا آدھا جسم تو اس خوبصورت ترین آدمی کی طرح تھا جو تم نے دیکھا، اور آدھا جسم اس بدترین آدمی کی طرح جو تم نے نہیں دیکھا ہو۔ دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ان آدمیوں سے کہا جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ارزن ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفیدی میں گویا کہ دودھ تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور بہترین صورت والے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میری نگاہ اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا یہ ہے آپ کا مقام۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تم مجھے چھوڑ دو میں اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا لیکن ابھی نہیں، البتہ آپ ہی اس میں داخل ہوں گے، نہ کوئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں رات کو عجیب چیزیں دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس ہم گزرے تھے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ ایسا شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ دے، حفظ کر کے بھول جائے، یا قرآن کا علم حاصل کر کے بے عمل ہو جائے اور فرض نماز سے سویا رہے۔ وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے تو اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا ہے، اور وہ برہنہ مرد اور عورتوں جو تنور جیسے گڑے میں تھیں، وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے وہ نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جاتا تھا۔ وہ سود خور شخص ہے اور وہ نہایت بد منظر آدمی جو آگ کے پاس تھا، دہکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا۔ وہ داروغہ جہنم مالک ہے، اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے، یہ تمام وہ بچے ہیں جو فطرت صحیح دین پر فوت ہوئے، اور برکانی کی روایت میں ہے کہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر پیدا ہوئے۔ مسلمان میں سے ایک نے سوال کیا اللہ کے رسول، اور مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی، اور وہ لوگ جس کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ عمل نیک اور دوسرے کچھ برے بھی، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے پاک سرزمین کی طرف لے گئے، اور پھر وہی واقعہ بیان فرمایا جو ابھی ابھی گزرا۔ فرمایا ہم چلتے چلتے ایک گڑھے پر پہنچے جو تنور کی مثل تھا، اس کا بلائی حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ فروزاں تھی۔ جب وہ آگ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود لوگ بھی اوپر اٹھتے، حتیٰ کہ وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ اور اس میں روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے، اس میں راوی نے شک نہیں کیا۔ پہلی روایت میں یہ راوی کو شک تھا، اس میں ایک آدمی نہر کے درمیان میں کھڑا اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی جس کے سامنے پتھر ہے، چنانچہ نہر میں کھڑا آدمی آگے بڑھتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینکتا ہے اور اس کو وہیں لٹا دیتا ہے جہاں وہ تھا۔ یہ برلب نہر آدمی اس کام پر لگا ہے کہ جب وہ بھی باہر نکلنے کے لیے آتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر پھینک دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھے اور مجھے ایسے گھر میں داخل کیا جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا، اور اس میں کچھ بوڑھے اور جوان مرد تھے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کو میں نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔
جو جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے وہ اس سے نقل کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ اس کے ساتھ قیامت کے دن تک وہ معاملہ کیا جاتا رہے گا جو آپ نے دیکھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا، لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کر رات کو سویا رہا اور دن کو بھی اس پر عمل نہیں کیا، چنانچہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک قیامت کے دن تک کیا جاتا رہے گا۔ اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مومنوں کا گھر ہے، اور لیکن یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے۔ میں جبریل ہوں اور میں یہ میکائیل ہے، چنانچہ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل کی مثل کوئی چیز تھی۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس کی آپ نے تکمیل نہیں کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تکمیل کر لیں گے تو پھر اپنے ٹھکانے میں تشریف لے آئیں گے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں خواب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بدعملیوں کی سزائیں دکھلائی گئی، مثلا قرآن یاد کر کے اسے بلا دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اسی طرح قرآن کا علم سیکھ کر بے عملی اور بد عملی اختیار کرے رکھنا، فرض نمازوں میں سستی کرنا، جھوٹ بولنا، بدکاری اور سود خوری وغیرہ، ان سب پر سخت وعیدیں ہیں جس کے نمونے اس حدیث میں گزرے، اعاذنا اللہ منہا۔ نمبر 2، علاوہ ازیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور شہداء کے مرتبے بھی واضح کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور نعمتوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور ان میں سے متعدد چیزوں کا مشاہدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ جھوٹ کی بات جائز صورتوں کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ اصل میں تو یقیناً حرام ہے، تاہم بعض صورتوں میں چند شرطوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، جنہیں میں نے کتاب الاذکار باب النہی عن الکذب و بیان اقسامیہ میں واضح کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، چنانچہ ہر وہ مقصود جو پسندیدہ ہے اور اسے بغیر جھوٹ کے حاصل کرنا ممکن ہے، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بولے بغیر اس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پھر اس مقصود کا حاصل کرنا کہ اگر مباح جائز ہے تو جھوٹ بولنا بھی صرف مباح ہی ہوگا، اور اگر مقصود واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ جیسے کوئی مسلمان ایسے ظالم سے چھپ جائے جو اسے مارنا چاہے، اس کا مال لینا چاہے اور اپنا مال بھی چھپا لے۔ اب کسی شخص سے اس کی بابت پوچھا جائے کہ اس کے معاملے میں کو چھپائے رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، اسی طرح اگر وہ اس کے پاس کوئی امانت اور کوئی ظالم اسے لینے کا ارادہ کرے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اس قسم کے تمام معاملات میں زیادہ محتاط طریقے سے یہ ہے کہ توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ دو ذو معنی گفتگو کرے جس کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک باطنی ہے، اپنی گفتگو سے صحیح مقصود کی نیت کرے اور اس کی طرف نسبت کرنے میں وہ جھوٹا نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ میں، اور اس کی چیز کی طرف نسبت کرنے میں جسے مخاطب سمجھے وہ جھوٹا ہو، اور اگر توریے کی بجائے صاف جھوٹ ہی بولے تب بھی اس قسم کی حالت میں جھوٹ بولنا حرام نہیں۔ اس قسم کے حالات میں جھوٹ بولنے کی جواز میں علماء نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، چاہے وہ بلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بلائی کی بات کہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں یہ زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے لوگوں کی گفتگو سے متعلق جھوٹ کی رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے وہ مراد لیتی ہیں کہ جنگ کا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خامد سے گفتگو کرنے کے موقع پر۔ فائدہ نمبر 1، رخصت سے مراد جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، ینمی خیرہ یعنی بلائی کی چگلی کھاتا یا بلائی کی بات پہنچاتا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لڑے ہوئے شخصوں کے قریب لانے اور ان کے دلوں سے باہمی بغض عناد دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی جھوٹی بات بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے بغض عناد کی برف پگھل جائے۔
اور ان کی دوریاں قربت میں بدل جائیں تو اندلہ یہ شخص جھوٹا یا چغل خور شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر اند ضرورت خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے، ورنہ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسرے موقع میاں بیوی کے باہمی گفتگو کا ہے کہ معاشرتی زندگی میں بھی بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں جو کہ ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے یا انہیں خوشگوار رکھنے کے لیے خامد کو بیوی سے اور بیوی کو خامد سے کچھ باتیں چھپانی پڑتی ہیں۔ ایسے خاص موقع پر ضرورتوں پر اخفاء حال کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 2، رخصت کا مطلب مطلقاً جھوٹ کی اجازت نہیں کہ میاں بیوی آپس میں ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہیں۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ معاشرتی زندگی کی بھی سچائی ہی اسی پر مبنی ہونی چاہیے۔ دونوں کا کردار ایک دوسرے کے لیے ایک آئینے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اسی میں مسرت اور خوشی گواری کا راز مضمر ہے۔ جھوٹ اور اخفاء حال ایک دوسرے سے متنفر اور دور کر سکتا ہے، اس لیے عند ضرورت ہی جھوٹ کا استعمال مفید اور خوشگوار اثرات کا حامل ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے اسی واقعی ضرورت کا احساس کیا اور اس کے لیے رخصت عنایت فرما دی، اس لیے اس کا فائدہ بھی بقدر ضرورت استعمال ہی میں ہے۔ بلا ضرورت استعمال میں نقصان ہی نقصان ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔